انزائٹی دراصل انسانی دماغ اور جسم کا ایک قدرتی دفاعی ردعمل ہے جو ہمیں خطرے، دباؤ یا کسی آنے والی مشکل صورتحال کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں انزائٹی وہ کیفیت ہے جس میں انسان حد سے زیادہ فکر، خوف، بے چینی، گھبراہٹ اور غیر یقینی احساس کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے حقیقت میں اس وقت کوئی حقیقی خطرہ موجود ہو یا نہ ہو۔ معمولی حد تک انزائٹی زندگی کا حصہ ہے اور یہ انسان کو محتاط، ذمہ دار اور چوکس بناتی ہے، مگر جب یہی انزائٹی حد سے بڑھ جائے، روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے لگے، نیند، کام، تعلقات اور ذہنی سکون کو خراب کر دے تو اسے ذہنی بیماری، اینگزائٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ آج کے تیز رفتار، مقابلے اور غیر یقینی دور میں انزائٹی ایک عام مگر نظر انداز کی جانے والی بیماری بنتی جا رہی ہے، جس کا شکار بچے، نوجوان، بالغ اور بزرگ سب ہو سکتے ہیں۔ انزائٹی ہونے کی بنیادی وجہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو خطرے کو محسوس کرتا ہے، جسے ہم فائٹ یا فلائٹ رسپانس کہتے ہیں۔ جب دماغ کسی صورتحال کو خطرناک سمجھتا ہے، چاہے وہ حقیقت ہو یا محض خیال، تو دماغ جسم کو سگنل دیتا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، پسینہ آتا ہے اور دماغ ہر وقت منفی خیالات میں الجھ جاتا ہے۔ اگر یہ نظام بار بار بلا وجہ متحرک رہے تو انزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ انزائٹی کی وجوہات میں ماضی کے صدمات، بچپن کے خوف، والدین کا سخت رویہ، جذباتی عدم تحفظ، معاشی مسائل، بے روزگاری، امتحانات کا دباؤ، کام کی زیادتی، رشتوں میں مسائل، طلاق، کسی عزیز کی موت، بیماری، سوشل میڈیا کا دباؤ، مستقبل کا خوف اور خود اعتمادی کی کمی شامل ہے۔ انزائٹی کے سمپٹمز علامات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ذہنی، جسمانی اور رویے سے متعلق علامات۔ ذہنی علامات میں حد سے زیادہ فکر کرنا، ہر وقت کسی نہ کسی بات کا خوف، منفی سوچ، بدترین انجام کا تصور، توجہ کی کمی، یادداشت کا کمزور ہونا، فیصلہ نہ کر پانا اور ہر بات کو اوور تھنک کرنا شامل ہے۔ جسمانی علامات میں دل کی دھڑکن تیز ہونا، سینے میں گھبراہٹ، سانس کا اکھڑنا، پسینہ آنا، ہاتھ پاؤں کانپنا، چکر آنا، متلی، معدے کے مسائل، سر درد، تھکن، نیند نہ آنا یا بار بار آنکھ کھل جانا شامل ہے۔ رویے سے متعلق علامات میں لوگوں سے کترانا، تنہائی پسند کرنا، بات بات پر چڑچڑاپن، جلد غصہ آنا، کسی بھی نئی ذمہ داری سے گھبرانا یا بار بار یقین دہانی مانگنا شامل ہے۔ انزائٹی میں سٹریسرز وہ عوامل ہوتے ہیں جو انسان پر دباؤ ڈالتے ہیں، جیسے مالی مسائل، نوکری کا دباؤ، امتحانات، خاندانی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، بیمار والدین، معاشرتی توقعات اور وقت کی کمی۔ جبکہ ٹریگرز وہ مخصوص چیزیں یا حالات ہوتے ہیں جو انزائٹی کو اچانک بڑھا دیتے ہیں، جیسے کسی خاص جگہ جانا، ہجوم، لفٹ میں جانا، اونچائی، اسپتال، کوئی خاص آواز، ماضی کی کوئی یاد، یا کسی مخصوص شخص سے ملنا۔ ہر فرد کے ٹریگرز مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ انزائٹی کن چیزوں سے بڑھتی ہے۔ انزائٹی نیند کی کمی، کیفین، چائے، کافی، انرجی ڈرنکس، سگریٹ، نشہ آور اشیاء، مسلسل موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال، منفی خبریں، تنہائی، ورزش نہ کرنا، غیر صحت مند غذا اور ہر وقت خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اسی طرح ہر بات کو دل پر لینا، ہر چیز میں کنٹرول چاہنا اور ہر حال میں پرفیکشن کی کوشش بھی انزائٹی کو شدید بنا دیتی ہے۔ انزائٹی کن چیزوں سے کم ہوتی ہے۔ انزائٹی کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، کمزوری نہیں۔ باقاعدہ نیند، متوازن غذا، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش، واک، گہری سانس کی مشقیں، مراقبہ، ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت، مثبت لوگوں کی صحبت، اپنے جذبات کا اظہار، کسی قابل اعتماد شخص سے بات کرنا،
اور سوشل میڈیا سے وقفہ لینا انزائٹی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت کی منصوبہ بندی، حقیقت پسندانہ اہداف اور خود پر رحم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو پینک اٹیک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پینک اٹیک انزائٹی کی شدید شکل ہے جس میں اچانک شدید خوف، دل کی تیز دھڑکن، سانس کا بند ہونا، پسینہ کانپنا، سینے میں درد اور موت کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پینک اٹیک جان لیوا نہیں ہوتا، چاہے محسوس ایسا ہی ہو۔ ایسے وقت میں مریض کو پرسکون جگہ پر بٹھائیں، گہری اور آہستہ سانس لینے کو کہیں، مثلاً 4 سیکنڈ میں سانس لینا، 4 سیکنڈ روکنا اور 6 سیکنڈ میں چھوڑنا۔ مریض کو یقین دلائیں کہ وہ محفوظ ہے اور یہ کیفیت کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینا، زمین پر پاؤں مضبوطی سے رکھنا اور ارد گرد کی چیزوں کو نام لے کر پہچاننا، جیسے یہ کرسی ہے، یہ دیوار ہے، بھی مددگار ہوتا ہے۔ بار بار پینک اٹیک آنے کی صورت میں ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انزائٹی کوئی شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ ایک قابل علاج بیماری ہے۔ بروقت آگاہی، درست رہنمائی اور مثبت طرز زندگی اپنا کر نہ صرف انزائٹی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک پرسکون، متوازن اور خوشحال زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر ہم ذہنی صحت کو بھی جسمانی صحت جتنی اہمیت دیں تو معاشرہ زیادہ مضبوط، باشعور اور صحت مند بن سکتا ہے۔